انسان میں ایک عقل ہے، اور یہ ہمارے وجود حیوانی کا حصہ ہے۔ تمام حیوانات میں عقل ہے، تھوڑی ہے، کم ہے، لیکن ہے۔ انسان میں یہ عقل ترقی کرتے ہوئے بہت بلندی پر پہنچی ہے۔ اسی عقل کا ظہور ہوا ہے بڑے بڑے فلسفیوں کی شکل میں۔ سقراط، افلاطون، ارسطو، یہ کون تھے؟ تو عقل جو ہے یہ خود اپنی جگہ پر ایک روشنی ہے، لیکن یہ انتہائے مقصود تک نہیں پہنچا سکتی، اس کی لیمیٹیشنز ہیں۔ اقبال کہتا ہے گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ یہ راستہ تو دکھاتی ہے لیکن منزل تک نہیں پہنچا سکتی۔ دوسری طرف لفظ فطرت ہے، فطرت اسے کہتے ہیں۔ فطرت کا تعلق انسان کے روحانی وجود سے۔ یہ روحانی وجود جو ہے اپنے اندر کچھ گواہیاں لیے ہوئے ہے۔ اس وجود کے اندر اللہ کی معرفت اور اللہ کی محبت موجود ہے، لیکن پوٹینشل فارم میں ہے، بالقوہ ہے۔ اس کا ظہور ایک پروسیس سے ہوتا ہے۔ اس پروسیس پر ہم بعد میں آج گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی صرف ان دونوں اصطلاحات کو پہچان لیجیے۔ عقل خالص سے اگر کوئی شخص اس کائنات کی گتھی کو سلجھانا چاہے گا، عقل خالص، فطرت کو نظر انداز کرتے ہوئے، فطرت کے اشاروں کو نظر انداز کرتے ہوئے، فطرت کے اشاروں کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا برد کوہستانی، وہ فطرت سے قریب تر ہوتا ہے۔ بڑے بڑے شہروں میں رہنے والے لوگ فطرت سے دور تر ہو جاتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو آسمان دیکھنے کا موقع نہیں ملتا۔ اگر جا رہے ہیں دفتر کار میں جا رہے ہیں، اوپر چھت ہے، نکلتے ہی اندر گھس گئے، باہر نکلے ہیں فوراً بیٹھ گئے کار، گھر میں آئے ہیں اپنے فلیٹ کے کسی مالے پر پہنچ گئے، وہاں کہاں آسمان نظر آئے۔ تو جتنا جتنا تمدن آگے بڑھا فطرت سے دور ہوتا چلا گیا۔ لیکن اس فطرت کے اندر جو شہادت مضمر ہے وہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ اب اگر تو یہ دونوں چیزیں، فطرت کے اشارات اور عقل کی رہنمائی، دونوں کے نتیجے میں، دونوں کے امتزاج سے جو شے وجود میں آئے گی اس کا نام حکمت ہے، اور جو عقل خالص سے جو شے وجود میں آئے گی وہ فلسفہ ہے۔ قرآن مجید نے فلسفے کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ عقل خالص اور خالص منطق کے نتیجے میں انسان جہاں تک پہنچتا ہے اسے فلسفہ کہہ سکتے ہیں۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی کہ کر شکر اللہ۔ گویا کہ حکمت کا لازمی، نیسیسری تقاضا، نتیجہ اللہ کا شکر ہے۔ سب سے پہلے آپ کو معلوم ہے جیسے کہ آگے چل کر آیا ان اشکر لی ولوالدیک، سب سے پہلا شکر جو انسان میں ہوتا ہے وہ اپنے والدین کے لیے ہوتا ہے۔ پالا پوسا، تکلیفیں اٹھائیں، اپنا پیٹ کاٹا اور ہمیں کھلایا، اپنی نیند جو ہے کھوئی، لیکن ہمارے اگر کوئی ہماری تکلیف لاحق تھی تو اس کا بدعویٰ کرتے رہے۔ اس سے آگے انسان سوچتا رہا اس ہوا سے مجھے بہت فائدہ ہوتا ہے، یہ آگ میرے لیے بہت مفید ہے، سب سے بڑھ کر یہ سورج ہے۔ تو ان کے لیے بھی ایک جذبہ تشکر ابھرا۔ لیکن ایک شکر تو اس ہستی کا ہوتا ہے جس کو انسان خود بھی کوئی بدلہ دے سکے۔ ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، والدین کے تشکر کا آپ حق ادا کر سکیں گے اگر بوڑھے والدین آپ کے پاس ہو۔
اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمۃ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اور اگر تمہارے پاس تمہارے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ ہی جائیں تو دیکھنا کبھی انہیں اف تک نہ کہنا، کبھی انہیں جھڑکنا نہیں، ان سے بات کرنا بہت ادب کے ساتھ، اور اپنے کندھوں کو جھکا کر رکھنا ان کے سامنے، سینہ تان کے بات نہ کرنا. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ میں ان کا حق ادا کرنے سے قاصر، تو ہی ان پر رحم فرما، میں تجھ سے رحم کی درخواست کر رہا ہوں، میری اس درخواست کو شرف قبول عطا کرتے ہوئے ان پر رحم فرما. یہ گویا کہ آخری ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. بہرحال بڑھاپے میں خدمت کی ہے تو کچھ نہ کچھ تو حق ادا کیا ہے. خليل بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا كلام ربنا هدايتنا عطاء جبريل على رسولنا